جی بر اعظم ایشیا کے اندر اسلامی جنت للاستاذ علی طنطاوی کہتے ہیں نحن الآن فی الہند فی القارة التي حکمناها الف سنة فی الدنیا التي كانت لنا وحدنا وكنا سادتها فی الفردوس الاسلامی حق المفقود حقا. اس وقت ہم ہندوستان میں ہیں، ایسے بر اعظم کے اندر ہیں جس پر ہم نے 1000 سال حکومت کی، اس دنیا کے اندر ہیں جو صرف ہماری دنیا تھی اور ہم ہی اس کے حکمراں تھیں، کھوئی ہوئی اسلامی جنت کے اندر. وَلَئِنْ كَانَتْ لَنَا فِي إِسْبَانِيَةٍ أُنْدُلُسٌ فِيهَا 20 مليون، اگر ہمارے لیے اسپین کے اندر ایک اندلس ہے جس میں 20 ملین لوگ ہیں، فَلَقَدْ كَانَ لَنَا هَاهُنَا أُنْدُلُسٌ أَكْبَرٌ، تو یہاں ہمارا ایک بڑا اندلس ہے. فِيهَا الْيَوْمِ، جس میں آج 400 مليون 400 ملین لوگ ہیں. خمس سکان الارض، زمین کے باشندوں کا 5واں حصہ. تو میری بات وَلَئِن تَرَكْنَا فِي الْأُنْدُلُسِ مِنْ بَقَايَا شُهَدَائِنَا وَدِمَاءِ أَبْطَالِنَا وَلَئِنْ خَلَّفْنَا فِيهَا مَسْجِدَ قُرْطُبَةَ وَالْحَمَرَا، اگر ہم نے اندلس کے اندر اپنے شہداء کے بقایا چھوڑے ہیں، اپنے بہادروں کے خون چھوڑے ہیں، اور ہم نے اندلس کے اندر قرطبہ کی مسجد اور حمرا کی مسجد چھوڑی ہے، فَإِنَّ لَنَا فِي كُلِّ شِبْرٍ مِّنْ هَذِهِ الْقَارَةِ، تو اس بر اعظم کے ہر چپے میں دمن زکیہ، ہمارا پاکیزہ خون ہے شامل ہے، اور اپنا ہو جسے ہم نے بہایا ہے. وَحَضَارَةً خَيَّرَةً، عمدہ تہذیب ہے. وشیت جنباتها وترزت حواشیها بالعلم والعدل والمکرمات والبطولات، جس کے کنارے اور جس کے اطراف پر علم، عدالت، عمدہ کارنامے اور بہادری کے نقش و نگار اور بیل بوٹے بنائے گئے. وشا بیل بوٹا بنانا، ترزا نقش و نگار کرنا. میری بات وَإِنَّ لَنَا فِيهَا مَعَاهِدَ وَمَدَارِسَ، ہمارے اس بر اعظم کے اندر ادارے ہیں، مدارس ہیں. کم انارت عقولا، کتنی عقلوں کو انہوں نے روشن کیا. وفتحت بالحق قلوبا، اور حق کے لیے دلوں کو کھول دیا. دوبارہ سمجھاری ولا تزال تفتح القلوب وتولد العقول، اور مسلسل دلوں کو کھولتے اور فتح کرتے جا رہے ہیں اور عقلوں کو روشن کرتے جا رہے ہیں. وَإِنَّ لَنَا فِيهَا آثَارًا تَفُوقُ بِجَمَالِهَا وَجَلَالِهَا الْحَمْرَاء، ہمارے اس بر اعظم کے اندر ایسے نقوش ہیں، ایسے آثار ہیں جو اپنے جمال اور اپنے جلال کی بدولت حمرا سے فائق ہے. وَحَسْبُكُمْ تاج محل، آپ کے لیے تنہا تاج محل کافی ہے. اجمل بناء، حسین ترین تعمیر، علی ظہر الارض، روئے زمین کے اوپر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لقد مرت بالہند 4 عہود اسلامیہ، عہد الفتح العربی، ثم عہد الفتح الافغانی، ثم عہد المماليك، ثم عہد المغل. ہندوستان پر 4 اسلامی دور گزرے: فتح عربی کا دور، فتح افغانی کا دور، غلاموں کا دور اور مغلوں کا دور. کئے دور گزرے؟ 4 دور. كان اول من حمل الى الهند لواء الاسلام محمد بن القاسم الثقفي، القائد الشباب الذي هجر منازل قومه في الطائف ومشى الى العراق في ركاب ابن عمه الحجاج الذي ظلم كثيرا وقسى كثيرا. ہندوستان اسلام کا جھنڈا سب سے پہلے لانے والے محمد ابن قاسم الثقفی ہیں، جو نوجوان لیڈر ہیں جنہوں نے طائف میں اپنی قوم کے گھروں کو چھوڑ دیا اور عراق چلے گئے اپنے چچا حجاج کی معیت میں ان کے ساتھ. جس حجاج نے ظلم بہت ڈھایا، ظلم کثیر وقسا کثیر، اور بہت زیادہ سختیاں برتی. وکانت له حانات غیر حانات، اور اس کی بہت سی غیر پسندیدہ عادتیں تھیں. خصلات الشر لکھا ہوا ہے زلات، بہت سی غیر پسندیدہ خصلتیں عادتیں تھیں. لکنہ هو الذی ابقى لنا العراقی وفتح لنا المشرق كله وسلم، لیکن وہی ہے جو ہمارے لیے عراقیوں کو باقی رکھا
اور ہمارے لیے پورا کا پورا مشرقی حصہ اور سندھ کو فتح کرے۔ فبعث المحلب العظیم، یہ عظیم بڑے کے معنی یعنی سردار، ذمہ دار، لقب کے طور پر عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے محلب کو بھیجا، یہاں تک کہ اس نے اطفا نار الحرب الاہلیۃ التي ضرمها الخوارج، خانہ جنگی کی آگ کو بجھا دیا۔ الحرب الاہلیہ خانہ جنگی، نار الحرب خانہ جنگی کی آگ کو بجھا دیا جس کو خوارج نے روشن کیا تھا، جلایا تھا، جس آگ کو بھڑکایا تھا۔ وارسل قتیبۃ العظیم، اور قتیبہ کو بھیجا، حتی فتح سمرقند و بخارا و ترکستان، تو ترکستان، بخارا، سمرقند کو اس نے فتح کر لیا۔ واوفد ابن عمہ محمد العظیم، اور اس نے اپنے چچا کے لڑکے، چچا زاد بھائی محمد العظیم کو بھیجا، جہاں تک اس نے سندھ کو فتح کیا۔ ولولا الایمان الذي يصنع العجائب، اگر وہ ایمان نہ ہوتا جو عجوبے دکھاتا ہے، عجیب و غریب کارنامے انجام دیتا ہے۔ ولولا الہمم الکبار التي تزيح الجبال، اور اگر بڑی ہمتیں، بڑے حوصلے نہ ہوتے جو پہاڑوں کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں۔ ولولا البطولہ، اور اگر بہادری نہ ہوتی، التي وضعها محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی قلوب العرب، اگر وہ بہادری نہ ہوتی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے دلوں میں پیدا فرمایا، داخل فرمایا۔ لما استطاع هذا الجيش ان يقطع خمس محيط الكرة الارضية، تو یہ لشکر کرۂ ارض کے دائرے کا خمس، پانچواں حصہ بھی طے نہ کر سکتا۔ سمجھ بات، کرۂ ارض پوری زمین کا دائرہ، محیط دائرہ، کرۂ ارض کے دائرے کا پانچواں حصہ بھی، خمس بھی طے نہ کر سکتا۔ وہ ماشن، حالانکہ یہ لشکر کس پر چل رہا ہے؟ علی الاقدام، پیروں کے بل چل رہا ہے، پیدل چل رہا ہے۔ اور معتلن دور الابل والدواب، یا اونٹ اور چوپایوں کی پشت پر سوار ہے۔ ما عرف قتالا ولا سیارہ، اس لشکر نے نہ کوئی ٹرین جانی ہے، نہ کوئی بس یا موٹر جانی ہے۔ ولا رأى على متن الجو طیارہ، اور نہ فضا کی پشت پر کوئی جہاز دیکھا ہے۔ ولما وضع ابن القاسم الحجر الاول فی هذا صرح الحائل، اور ابن قاسم بھی اس زبردست محل کے اندر پہلا پتھر اور پہلی اینٹ بھی رکھ نہ سکتے، یعنی اسلام یا ہندوستان میں داخل نہ کر سکتے۔ یہ کیوں ہوا؟ ان کے بڑے حوصلے، ان کی جو ہے بہادری، اور ان کے ایمان کی پختگی، مضبوطی کی وجہ سے۔ ورنہ ایک عرب سے آنا، یہاں پیدل چل کے آنا، سوار ہو کے، نا بڑی بات ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، نہ تو کوئی جو ہے ٹرین ہے، نہ کوئی بس ہے، اور نہ کوئی جہاز ہے، لیکن وہاں سے سفر کر کے آنا کئی ہزار کلومیٹر، یہ ان کے ایمان کی طاقت، ان کی بہادری کی بدولت ہے۔ وأدخل الشعاعات الأولى من هذا الشمس التي أشرقت في مكة إلى هذه القارة، اور اس سورج کی پہلی شعاع کو بھی جو مشرق کے اندر طلوع ہوا ہے، اس بر اعظم میں داخل نہ کر سکتے۔ وفتح السند، سندھ کو فتح کیا۔ ولم تبلغ سنه سن تلامیذ البیکالوریہ، بیکالوریہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، یہ عمر تقریباً ہوتی ہے 17 سے 18 سال، سمجھا بات؟ اور آپ نے پڑھا ہوگا القراۃ الراشدہ میں کہ ان کی عمر محمد بن قاسم کی جب ہندوستان فتح کیا تو 17 سال کی کیا تھا، اور ان کی عمر BA کے تلامذہ کی عمر کو بھی نہیں پہنچی تھی۔ وعاد الیہ لواء الاسلام، اس بر اعظم میں اسلام کا جھنڈا مرۃ ثانیہ دوبارہ آیا، فی القرن الرابع، چوتھی صدی میں، عاد فی بالفتح علی ید السلطان العظیم محمود الغزنوی، محمود غزنوی، عظیم بادشاہ محمود غزنوی کے ہاتھوں فتح کے ذریعے سے وہ جھنڈا واپس آیا۔ الذی خرج، جو محمود غزنوی، خرج من غزنہ، غزنہ سے نکلے، وکان قصبۃ بلاد الافغان، وہ ملک افغان کا ایک بڑا شہر ہے، وہی الی الجنوب من کابل، اور وہ کابل سے جنوب کی جانب واقع ہے۔ فاخترق ممر خیبر، تو محمود غزنوی نے خیبر کے راستے کو، ممر کہتے ہیں تنگ راستہ، المضیق المحول، دشوار گزار خوفناک راستے کو پار کیا، عبور کیا، الذی یشق تلک الجبال الشاہقہ شقا، جو ان عظیم اونچے پہاڑوں کو درمیان سے پھاڑ رہا تھا۔
والتي تجزع أن تسلكه من بعورته ووحشته أسد الفلا وجن الليالي السود، جس کو اختیار کرنے سے اس کی خوفناکی، اس کی وحشت کی وجہ سے جنگل کے شیر اور تاریک راتوں کے جنات بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ والتي تجزع ان تسلكه، جس راستے کو اختیار کرنے سے ڈرتے ہیں، من وعورتی، اس کی خوفناکی، وحشتی، وہ اس کی وحشت کی وجہ سے، اسد الفلا، جنگلوں کے شیر، وجن اللیال السود، اور تاریک راتوں کے جنات۔ ثم دخل الہند، پھر وہ ہندوستان میں کون داخل ہوا؟ جو پھر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ وخاض عشرات من المعامع الحمر، اور دسیوں سرخ جنگوں میں شریک، التي يرقص فيها الموت، جہاں موت رقص کرتی ہے، ويشتعل الدم، اور خون اچھلتا ہے۔ واجتمع عليه امراء الهند وخيالها جميعا، ان کے خلاف ہندوستان کے تمام امراء اور راجہ اکٹھا ہو۔ فطحن ابطالهم، چنانچہ آپ نے ان کے بہادروں کو پیش ڈالا۔ ومزق جيوشهم، ان کے لشکروں کے ٹکڑے کر دیے۔ ومضى، اور چلتے رہے، حتى جاب البنجاب، یہاں تک کہ پنجاب کو عبور کر لیا، پار کر لیا۔ واستجابت له هاتك البلاد، اور یہ پورا کا پورا ملک آپ کے تابع ہو گیا، آپ کے سامنے لبیک کہا۔ فاقام فیہ حکم اللہ، چنانچہ آپ نے اس ملک کے اندر اللہ کے حکم کو قائم کیا۔ وَأَذَاقَ أَهْلَهَا عَدَادَ اسلام، اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کی عدالت اور انصاف کا مزہ چکھایا۔ آگے چلیں۔